آج ہم آپ کو سیر کرائیں گے ایک ایسا ملک کی جو آج تو ہے مگر شاید چند سالوں میں یہ ملک نہ رہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کی خوبصورتی کے آگے شاید ایک ملک ٹک پائے۔ ایک ایسا ملک جس کا صرف 1% رقبہ بچا پڑا ہے، باقی کا 99% حصہ سمندر میں سما گیا ہے۔ آپ اور بھی بہت کچھ جان پائیں گے جسے سن کر آپ کا دل بھی یہی کہے گا کہ اس جنت جیسے ملک کی سیر تو لازمی کی جائے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے اور دیکھنے والوں سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اپنے یوٹیوب چینل دی این زیڈ ورلڈ کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو دوستو، یہ ملک ہے مالدیپ، جس کا آفیشیل نام ریپبلک آف مالدیوز ہے۔ مالدیپ جزیروں پر مشتمل ملک ہے جو کہ بحر ہند میں واقع ہے۔ یہ بھارتی جزیرے لکشدیپ کے جنوب جبکہ سری لنکا سے تقریباً 700 کلومیٹر دور جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس ملک کی آبادی 4 لاکھ سے زائد ہے اور اس کا رقبہ 300 مربع کلومیٹر ہے۔ مالدیپ آبادی کے لحاظ سے ایشیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے۔ مالدیپ کی قومی زبان دیوہی ہے جو کہ 99% آبادی بول سکتی ہے۔ یہاں کی 35% آبادی شہروں میں رہتی ہے جبکہ 65% آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے۔ مالدیپ کے 1200 جزیرے ہیں اور صرف 200 جزیروں پر ہی ساری آبادی آباد ہے جبکہ باقی جزیرے سیاحوں کے لیے ہیں اور ان جزیروں میں خوبصورت ریزارٹس اور ہوٹلز بنائے گئے ہیں۔ مالدیپ کو سمندر کا ملک کہیں گے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہ ہر طرف سمندر سے جو گھرا ہوا ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی طاقت بھی ہے، تو یہی سمندر اس ملک کی سب سے بڑی کمزوری بھی ہے۔ مالدیپ پر برطانیہ کا راج تھا اور یہ 1965 میں آزاد ہوا تھا، تو سب سے پہلے تسلیم کرنے والے ممالک میں سے پاکستان سر فہرست ہے۔ مالدیپ ایک مسلم ملک ہے کیونکہ 98% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ مالدیپ کا قانون سب سے الگ قانون ہے، مطلب کہ جو مسلمان ہیں وہ ہی اس سرزمین کے شہری ہیں، جو نان مسلم ہیں ان کو شہری نہیں مانا جاتا۔ مالے اس کا دارالحکومت ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت اور ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ مالے اپنی رنگین عمارتوں اور مساجد کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہاں آپ کو اوپر اور نیچے سب نیلا ہی نیلا نظر آئے گا۔ مالے کا بازار سیاحوں میں بہت ہی مشہور ہے۔ مالدیپ کو دنیا کا پرامن اور محفوظ ترین ملک مانا جاتا ہے۔ یہاں پر جو بھی سیاح آتے ہیں ان کے لیے موج ہی موج ہے اور انہیں کسی بھی بات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ملک میں نہ ہی چوری ہوتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کی لوٹ مار۔ یہی وجہ ہے کہ مالدیپ کا 75% پیسہ ٹورزم انڈسٹری سے آتا ہے جو کہ اس کی کمائی کا بہت ہی بڑا ذریعہ ہے۔ اس ملک کی سیر کرنے کے لیے ہر سال لاکھوں سیاح کھینچے چلے آتے ہیں۔ یہاں ہر طرف پانی ہونے کے سبب کوئی فصلیں نہیں اگائی جاتی، صرف ناریل کے درخت ہی اگتے ہیں۔ مالدیپ کا ناریل پوری دنیا میں مشہور ہے کیونکہ اس کا ناریل کا پانی میٹھا ہوتا ہے۔ مالدیپ کے لوگ بہت ہی ایماندار ہوتے ہیں، اسی وجہ سے یہاں کوئی بھی 2 نمبر کاروبار نہیں کرتا۔ یہاں کے لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ ایمانداری سے جیتے ہیں، اسی وجہ سے یہاں کوئی بھی سیاح جاتا ہے تو اسے کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہاں پر اگر کسی نے بھی کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کی اور وہ پکڑا گیا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اسی ڈر کی وجہ سے یہاں کسی بھی قسم کی دھوکے بازی نہیں کی جاتی۔ مالدیپ کے لوگ سخت محنتی ہیں اور یہ دن میں 9 سے 10 گھنٹے کام کرتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان سب کو اپنے کام کا پتہ ہوتا ہے اور سب کے سب اپنے کام کو شدت سے کرتے ہیں۔ مالدیپ کے جزیروں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت صاف ستھرے اور ہلکے نیلے رنگ کے نظر آتے ہیں اور ان کے سفید ریت والے کنارے سمندر میں گھلتے ہوئے لگتے ہیں۔ سمندر کی گہرائی بڑھنے کے ساتھ ساتھ پانی کا رنگ بھی بدلتا نظر آتا ہے۔ یہاں کی خوبصورتی بے مثال مانی جاتی ہے جس وجہ سے یہ ملک پوری دنیا میں مشہور ہے۔ سیاحوں کے لیے تو یہ کسی جنت سے کم نہیں۔ اس ملک کا موسم بہت ہی پیارا ہوتا ہے لیکن خاص طور پر گرمیوں کے لیے یہ جگہ بہت ہی شاندار ہے۔ آپ کو دلچسپ بات بتاتا چلوں جو آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ دنیا کی پہلی انڈر واٹر کیبنٹ میٹنگ مالدیپ میں منعقد کی گئی تھی جسے مالدیپی صدر محمد نشید نے صدارت کی تھی اور یہ دنیا کو گلوبل وارمنگ کے خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے کی گئی تھی اور اس میٹنگ نے پوری دنیا میں ہلچل پیدا کر دی تھی اور یہ میٹنگ 2009 میں کی گئی تھی۔ مالدیپ کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہاں بہت ساری ہوٹلوں کو پانی کے اندر بنایا گیا ہے اور یہاں آپ کھانا کھاتے ہوئے سمندری مخلوق کا بھی نظارہ کر سکتے ہیں۔ مالدیپ غوطہ خوروں کی جنت کہا جاتا ہے جو پانی کے اندر اپنی شاندار مہم کے لیے جانا جاتا ہے اور مالدیپ میں شارک کی آبادی باقی دنیا کی نسبت سب سے زیادہ آبادی ہے۔ مالدیپ کو 2006 میں دنیا کا بہترین سیاحتی ملک قرار دیا گیا تھا اور دنیا میں سب سے اچھے ہوٹل بھی آپ کو مالدیپ میں آسانی سے مل جائیں گے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جگہ ہنی مون کے لیے تو بہترین ہی ہے کیونکہ مالدیپ کی ہوا میں جیسے رومانس بھرا ہوا ہو اور یہاں زیادہ تر سیاح اپنے ہنی مون کے لیے آتے ہیں۔ یہاں سن رائز اور سن سیٹ دیکھنے لائق ہوتا ہے۔ مالدیپ میں ہوٹل کو چھوڑ کر سڑک پر یا سمندری ساحلوں میں سیر
शाम शराब पीना गैर कानूनी है। ये बात सुनकर आपको शदीद दुख लगेगा कि मालदीव अगले चंद सालों में समंदर में डूब जाएगा, क्योंकि ये समंदर से सिर्फ 8 फुट बुलंद है। कई ऐसी जगह पहले ही समंदर में डूब चुकी हैं। मालदीव के पास वो सब कुछ है जो कि इसे खास मुल्क बनाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये मुल्क कब तक दुनिया के नक्शे पर रहने वाला है। मालदीव में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हवाई जहाज बतौर टैक्सी का इस्तेमाल होता है, जो कि किसी भी किस्म के खतरे के पेश नजर समंदर में भी उतर सकता है। मालदीव की सबसे कमाल चीज यहाँ का खाना है। यहाँ के खाने पूरी दुनिया में मशहूर हैं और आपको तरह तरह के सी फूड्स भी बआसानी मिल जाएंगे। मालदीव में कोई दरिया या पहाड़ नहीं है। मालदीव की करेंसी को मालदीवी रुपया कहा जाता है, लेकिन सियाती इलाकों में अमेरिकी डॉलर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं। अगर आप मालदीव में हैं तो सूरज की रोशनी से खुद को बचाए रखें, क्योंकि ये मुल्क खत सवा के करीब होने की वजह से तकरीबन 90 डिग्री के ज़ावे पर सूरज की रोशनी हासिल करता है। इसलिए अपने साथ सन ब्लॉक्स और बाकी चीजें लाजमी रखें ताकि आपकी जल्द तेज शौ से बची रहे। मालदीव के मुख्तलिफ वीकेंड होते हैं। यहाँ पर हफ्ता और इतवार वीकेंड के तौर पर नहीं मनाया जाता, बल्कि इसकी बजाय जुम्मा और हफ्ता होता है। इसी वजह से वहाँ के लोग इतवार के दिन काम करते हैं। नायाब रेत वाले सैलों का घर भी मालदीव को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के सैलों पर ज्यादातर सफेद रेत होती है और ये हैरत अंगेज रेत इंतहाई बारीक और सफेद रंग की होती है। ऐसे सैल बहुत ही नायाब हैं और दुनिया के तमाम सैलों का सिर्फ 5% है। यही वजह है कि मालदीव के सैल जमीन पर जन्नत तस्वर किए जाते हैं। मालदीव का कौमी खेल फुटबॉल है और मालदीव की फुटबॉल टीम ने 2008 में साउथ एशियाई फेडरेशन कप जीता था। मालदीव की हुकूमत ने 2009 में ऐलान किया था कि वो दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल मुल्क बनने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उन्होंने सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और बायोफ्यूल एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। मालदीव का नाम अरबी जबान के अल्फाज माला यानी कि हार और दीब यानी कि जजीरा से बना है। इसका मतलब है जजीरों का हार। मालदीव की सकाफत जनूबी हिंदुस्तानी, अरबी और अफ्रीकी असरात से मिलती है, जिसकी अक्कासी उसके खाने, मौसीकी और रिवायती लिबास में होती है। मालदीव एक मुस्लिम मुल्क है। मालदीव की हुकूमत या कैबिनेट में कोई भी गैर मुस्लिम शामिल नहीं हो सकता। मालदीव में सदारती निजाम कायम है और पार्लियामेंट सदर को मुंतखब करती है और पार्लियामेंट को मजलिस कहा जाता है, जिसके 54 अरकान है। $14,383 फी कस मजमूई आमदनी के साथ फी कस मजमूई एतबार से ये जनूबी एशिया में पहले नंबर पर आता है। मालदीव आमदनी में सियाहत के बाद माहीगीरी से भी अच्छा खासा कमा लेता है, जबकि सनती लिहाज से मालदीव बहुत पीछे है। पहले मालदीव में तालीम पर तवज्जो नहीं दी जाती थी, मगर अब मालदीव का लिटरेसी रेट 18% से जायद है। नारियल का दरख्त मालदीव का कौमी दरख्त है। पिंक रोज इसका कौमी फूल है। वाटर हैन इसका कौमी परिंदा है। येलो टोंग फिश इसका कौमी जानवर है। तो दोस्तों, ये थी मालदीव के बारे में मालूमात पर मबनी एक वीडियो को पसंद आने पर इसे अपने दोस्तों, अजीज अकारब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक और कमेंट्स भी कर दें कि अगली वीडियो किस मुल्क पर बनाई जाए। अल्लाह निगहबान।